زبان کو بچا کے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ہر لفظ کو سن رہا ہے. ایک شخص اپنے کانوں کو بچا کے رکھتا ہے کیونکہ خدا اس کے پورے وجود کو دیکھ رہا ہے. کیوں آپ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے وہ اپنی خلوت اور تنہائی میں گناہ سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. اور یہ جو خدا دیکھ رہا ہے یہ صرف کیوں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کیوں آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کیوں ہے؟ خدا. اور یہ کام آپ صرف خدا کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں کریں. شخص کہتا ہے کہ میں مشہد میں سڑک پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے روٹیاں لے کے. دیکھا تو اس کی یہ روٹیاں بچی تو میں نے اس سے ساری روٹیاں خرید لی. میں آگے گیا تو دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ کچھ چپس ٹائپ کے پیکٹ 3-4 پیکٹ تھے، میں نے وہ بھی اس سے خرید لیا. آگے میں تھوڑا سا گیا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کچھ کبوتر بیچنے والا، اس کا بھی ایک کبوتر ہے تو میں نے وہ کبوتر بھی اس سے خرید لیا. تھوڑا اور آگے گیا تو دیکھا تھے سیب کی ریڑھی لگی ہوئی تھی، تھوڑے سے سیب رہ گئے تھے، میں نے وہ بھی خرید لی اور ساری چیزیں اس پہ ریڑھی پہ رکھی اور کچھ پیسے دیے کہ چلو میرے ساتھ مسافر خانے. اور میں مسافر خانے گیا اور میں نے وہ سب جو خریدا تھا جو امام کی زیارت پہ آئے ہوئے تھے میں نے ان میں تقسیم کر دیا. یہ کہا صبح گھر سے نکلا ٹیکسی میں بیٹھا حرم جاؤں گا. تو میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ تم حرم کب جاتے ہو؟ تو وہ کہہ رہا 5 سال ہو گئے میں حرم نہیں گیا. کہہ رہا کیوں؟ کہا حرم کے پاس سے گزرتا ہوں، بس سلام کرتا ہوں کہ زائرین ہے. کہتے تم 1 گھنٹے میں کتنا کماتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 600 تومان. کہا میں تمہیں 1200 تومان دیتا ہوں، 2 گھنٹے کماؤ نہیں حرم جاؤ. تو اس نے کہا میں نے کہ میں اس کو برسی لے کے گیا. جیسے ہی میں اسے برسی لے کے گیا میں نے اس کبوتر کو آزاد کیا تو کہا میں نے امام کے جو اوپر امام کا جو ٹوم ہے جو آپ کو نظر بھی آتا ہے گولڈ کلر کا، تو میں نے دیکھا اس میں امام کا چہرہ آیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اللہم صلی محمد. وہ کس لیے کیا کام؟ کہا میں سمجھ گیا کہ امام میرے کام سے خوش ہو گئے. ادخال سرور ہے نا، یعنی آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. بعض اوقات انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنا غلط کام کرتا ہے، لوگ خوش ہو جائیں. آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کیا کرتے ہیں، پرانک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا ہنسیں گے. اور یہ کتنی غلط انسانیت میں کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر لوگ ہنسنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو راضی کرو، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو. اور جب انسان لوگوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے تو خدا اور اس کا ولی بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ ادخال سرور یہ پریکٹیکل عمل ہے. یہاں آپ کسی اور سے مطالبہ نہیں کر رہے. بعض اوقات معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے اچھائی کی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا. آپ اس سے اچھائی اللہ کی خاطر کریں. آپ اس سے اچھائی اس لیے نہیں کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے. کوئی تو چیز قیامت کے لیے رکھیں، دنیا میں تو ویسے بھی رزلٹ نہیں ملے گا. اس لیے قرآن میں جو آیت ہے کہ مانگو مجھ سے کہ میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، مانگے ضرور. بعض اوقات ہمارے جوان کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سے کیا مانگنا، اللہ کو مگر پتہ نہیں ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے تمہارا انجام کیا ہونا ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کو سب پتہ ہے بھائی، وہ خدا ہے. لیکن اسی نے جو جانتا ہے اسی نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں مستجاب کروں گا. وہ اگر دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا تو روایات کہتی ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ خدا تمہیں آخرت میں اتنا ریوارڈ دے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ نیک عمل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا. تو پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ کہا وہی جو تم نے مانگا تھا وہاں نہیں ملا، ہم تمہیں یہاں دے رہے ہیں. بندہ کیا کہے گا؟ کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا. یہاں ہاتھ اٹھانا محتاجی ہے.
اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں محتاج رہو. گڑ گڑانا اسے پسند ہے, دعائیں مانگنا. خود سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام دعائے عرفہ جو ہم پڑھتے ہیں روز عرفہ, امام نے اس دعا کو کھڑے ہو کر پڑھا. راوی کہتا ہے کہ مسلسل سید الشہداء کے آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی امام حسین جیسی ہستی اس کی بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا رہی ہے کہ پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے, تو کسی نشانی کا محتاج نہیں ہے. بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے ذریعے سے پہچانو, اس کے ذریعے سے پہچانو, ٹھیک ہے اسباب کے ذریعے سے, لیکن امام کہہ رہے ہیں پروردگار تو نشانیوں کا محتاج نہیں ہے. اصل میں نے تجھے پہچان کر باقی چیزوں کو پہچانا ہے. یہ توحید ہے نا, اس توحید میں اور باقی لا الہ الا اللہ میں. عزیزان محترم, یہ جو ٹیکسٹ ہے ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی کمی ہے, میں اپنی زندگی میں, آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا, جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ کی ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہمارے پاس ہے, پہلا قرآن ہے, دوسرا ہمارے پاس رسول خدا کی احادیث, نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. یہ ٹیکسٹ پریکٹیکلی ہماری زندگی میں کم ہے. اور جب آپ کی زندگی میں اوریجنل ٹیکسٹ نہ ہو تو پھر آپ خدا کو کیسے پہچانیں؟ آج ہماری زندگی میں جو بھاگ دوڑ, مشکلات, یہ کیوں ہے؟ ضعف, ایمان, کمزوری, بہت جلدی انسان گر جاتا ہے, بہت جلدی انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکسٹ نہیں ہے. یہ ٹیکسٹ اگر زندگی میں انسان کے ہو, انسان کس طرح اس کی بارگاہ میں